फरमाया हलाक बर्बाद हो जाए वो शख्स जिससे ये माह सियाम रमज़ानुल मुबारक नसीब हो लेकिन फिर अपने गुनाहों की मगफिरत न करा सके। महीने इंसान खाता पीता है, एक महीना अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ये एक महीना हमें कहा रोज़ा रखने के लिए। जब हम इस महीने में भी गफलत करेंगे तो आप खुद ही बता दीजिए कि वो इंसान कितना बदकिस्मत इंसान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी दोस्तों का खैर मकदम है। और जिस तरह आप जानते हैं कि माह मुबारक के मुतबरक आयाम चल रहे हैं और ये फजीलत और पाक वाले जो आयाम है इनकी जो भी फजीलत है और इनकी अहमियत और अफादियत के बारे में आप सब दोस्तों को वाक़फ़ियत है। आज के स्पेशल रमज़ान प्रोग्राम में हमने ये मुनासिब जाना क्यों ना माह मुबारक के जो फजीलत है, इसकी जो अहमियत और अफादियत है, इस सब पर एक बार फिर बात की जाए। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान खुसूसी मौजूद हैं वो किसी तारुफ के वजह से मोहताज नहीं है और आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हाफिज़ उसामा फ़ारूक शाह साहब, जो कि वादी लोलाद से ताल्लुक़ रखते हैं और शहर श्रीनगर में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह आप जानते हैं कि माह मुबारक के मुतबरक आयाम चल रहे हैं और इनकी अहमियत और अफादियत के बारे में हमारे सब दोस्त पहले ही उन्हें वाक़फ़ियत है, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ी सी आप और रोशनी डालिएगा इन माह मुबारक के मुतबरक आयाम के हवाले से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस कीमती प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, जैसे कि हम इस बात से सभी वाकिफ़ हैं कि रमज़ानुल के मुबारक जो अय्याम चल रहे हैं, इस वाक़े से कौन वाकिफ़ नहीं है कि जिस वक्त हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ रखते हैं तो जब पहला कदम मुबारक रखते हैं तो उस वक्त आमीन फरमाते हैं। उन्होंने अपना दूसरा कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन, तीसरा कदम मुबारक मिंबर पर रखा तो फरमाया आमीन। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमाइन जितने भी मौजूद थे उन्होंने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो आते थे लेकिन आज आप आ गए, आपने जो है पहले मिंबर पर तशरीफ़ रखा, कदम मुबारक रखा, आमीन फरमाया, दूसरे पे और तीसरे पे आमीन फरमाया, क्या वजह है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा था। जिब्रील आए थे और उन्होंने एक बद्दुआ की, यानी ये कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसे वालिदैन नसीब हो जाएं लेकिन फिर वालिदैन की बदौलत से वो जन्नत ना कमा सके, यानी वालिदैन से वो दुआएं ना ले सके कि वो जन्नत में पहुंच जाए। जिब्रील फ़रिश्तों के सरदार ये दुआ करते हैं और कायनात के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ पर आमीन करते हैं। और जब उन्होंने दूसरा कदम मुबारक रखा तो उस वक्त भी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा, हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जो आपका नाम यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले और उस वक्त फिर उन पे दुरूद ना पढ़े, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े, हलाक और बर्बाद वो शख्स हो जाए। जिब्रील अमीन ये दुआ करते हैं और कायनात के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ पर आमीन फरमाते हैं। और जब उन्होंने तीसरा कदम मुबारक मिंबर पर रखा तो फरमाया, हलाक बर्बाद हो जाए वो शख्स जिससे ये माह सियाम रमज़ानुल मुबारक नसीब हो लेकिन फिर अपने गुनाहों की मगफिरत न करा सके। वाक़तन ये एक ऐसा महीना है, इंसान साल भर गफलत में है, गफलत में मुब्तला है, गुनाहों में मुब्तला है, नमाज से गाफिल है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक अजीम तरीन महीना है। पहले ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला तमाम बंदों की मगफिरत फरमाते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं रमज़ानुल मुबारक को 3 अशरों में जो है ना तकसीम किया गया। पहला अशरा जो फरमाया रहमत का अशरा, फिर फरमाया मगफिरत का अशरा, फिर फरमाया जहन्नम से छुटकारे का अशरा। और रहमत का अशरा तो चूँकि हमारे इस रमज़ानुल मुबारक की जो इख्तिताम हो गया और हम ये समझेंगे वो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक का ही जो इख्तिताम में नहीं हुआ बल्कि हमारी ज़िंदगियों से भी वो 10 दिन निकल गए। जिन्होंने जितना कमाया होगा वाकई वो खुशकिस्मत इंसान है और जो इन 10 दिनों में भी गाफिल रहे तो उनसे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। और ख़ुद जिब्रील अमीन जब बद्दुआ करते हैं और कायनात के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आमीन फरमाते हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा कीजिए तो वो इंसान कितना बदकिस्मत इंसान है। और पहला अशरा इख्तिताम हुआ, अब दूसरा अशरा चूँकि चल रहा है मगफिरत का अशरा,
اور اس عشرے میں فضیلت آئی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو۔ انسان کو چاہے ہر وقت، ہر نماز کے بعد، جب بھی انسان فری ہے پڑھا کرے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفو یا کریم۔ اللہ سے رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، یا رب العالمین میں غفلت میں ہوں، میں گناہوں میں مبتلا ہوں، لیکن آپ کا دربار چونکہ بہت وسیع ہے اور فضائل خود آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، تو ہماری گناہوں کی مغفرت کیجیے۔ یہ رمضان المبارک چونکہ اور تیسرا عشرہ اس کے بعد آنے والا ہے، جہنم سے چھٹکارا کون نہیں چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا ہے جہنم سے دور رہنا؟ ہر ایک انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ مجھے جنت ملے۔ اگر انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، انسان کو پتہ ہے کہ میں جو ہے نا ہر اعتبار سے گناہوں میں مبتلا ہوں، لیکن پھر آپ اس گنہگار سے بھی پوچھیں گے نا کہ آپ جنت چاہتے ہیں، اس کی خواہش بھی ہوتی ہے ہاں میں بھی چاہتا ہوں جنت۔ اس لیے ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک نصیب کیا۔ اب چونکہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اس کی بھی قدر کریں، اور آئندہ جو آنے والا ہے جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ، اس میں بھی جہنم سے اللہ تعالیٰ سے چھٹکارا مانگیں۔ بالکل استاد، آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، لگاتار آپ کی نظر رہتی ہے اسلامی اعتبار سے، ہم نے دیکھا کہ ماہ مبارک ان متبرک ایام جہاں چل رہے ہیں، دوسری طرف گھروں میں ہم نے دیکھا پرسوں سے کہ لگاتار کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں تشویشناک، دل کو دہلا دینے والے، جیسے بیٹا باپ کا قتل کر دیتا ہے، باپ اٹھتا ہے وہ بیٹی کا قتل کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو چھوٹی بچیاں ہیں انہیں بھی کہیں نہ کہیں جنسی زیادتی کا بھی شکار بنایا گیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اسلامی اعتبار سے کہ کہاں پر چھوٹ ہو رہی ہے؟ ہم اسلام بھی جانتے ہیں، ہم کلمہ بھی جانتے ہیں، ہم دینی نالج بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم غصے پہ قابو نہیں رکھ پاتے ہیں، کہاں پہ لگتا ہے کہ لیک ہو رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ بات عرض کروں کہ جب بھی ہم رمضان المبارک جب بھی شروع ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ اس میں سرکش شیاطین بند ہوتے ہیں۔ اب چونکہ سوال آپ کا ہے اگر آج سرکش شیاطین بند ہیں تو انسان گناہوں میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ انسان جو ہے نا ان برے برے افعال کی طرح کیوں جاتا ہے؟ انسان جو ہے نا ان خرافات کی طرف کیوں جاتا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے ایک بات بتانا چاہوں گا، انسان جو ہے نا دو راستوں کے ذریعے سے جو ہے نا غلط کی طرف جاتا ہے۔ ایک تو اس کا بڑا دشمن ہوتا ہے شیطان، شیطان چونکہ بند ہے، اب شیطان بند ہو کے بھی انسان کیوں گناہ کرتا ہے، غلط کیوں کرتا ہے؟ دوسرا انسان کا دشمن ہے نفس۔ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھے ہیں۔ بالکل، جب انسان روزہ رکھتا ہے، ہم نے صرف روزہ رکھا ہے نام کس کا، ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہم سوچتے ہیں کہ یہ روزہ ہے۔ انسان صبح سحری کھاتا ہے، پھر سحری کھا کے نماز پڑھی، ہم برابر ظہر تک آرام میں رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کو گزارا گویا کہ وہ اب اس کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں جو ہے روزے سے ہوں، اب میں صرف میں کھانے سے ہی روزہ نہیں ہوں بلکہ مجھے ہر اعتبار سے روزہ رکھنا ہے۔ میرے تمام اعضاء روزے سے ہونے چاہیے، میری آنکھیں روزے سے ہونی چاہیے، میری زبان روزے سے ہونی چاہیے، میرے ہاتھ یہ بھی روزے سے ہونے چاہیے، میرے پاؤں روزے سے ہونے چاہیے۔ اب ہم کہیں گے کہ آنکھ کیسے روزہ رکھے گی؟ جب ہم آنکھوں سے غلط نہ دیکھیں گے تو گویا میری آنکھ روزے سے ہے، زبان سے میں غلط نہیں بولوں گا، میری زبان بھی روزے سے ہے، ہاتھ سے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا گویا کہ میرے ہاتھ روزے سے ہیں، پاؤں قدم میں کہیں ایسے غلط راستے پہ نہیں چلاؤں، اگر میں صحیح راستے سے چلا رہا ہوں گویا کہ میرے قدم بھی روزے سے ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے، آپ نے یہ سوال کیا کہ دن بدن جو ہمیں یہ عجیب و غریب واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، باپ بیٹی کو قتل کر رہا ہے، شوہر بیوی کو قتل کر رہا ہے۔ اصل میں انسان کے جو ہے نا اندرون سے وہ دین نکل گیا ہے، قرآن کی تعلیم نکل گئی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے نا ہم دنیاوی تعلیم کے لیے کن کن ڈگریوں تک ان کو پہنچاتے، کہاں کہاں پہنچاتے، بیرون بیچتے ہیں، کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ افسوس کا مقام ہے ہم مسجد کے مولوی صاحب کو، مسجد کے امام صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتے مولوی صاحب ہم آپ کو ہدیہ دیں گے کچھ، ہمارے اس بچے کو بھی قرآن کریم پڑھائیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سکول کی فیس ہم کتنی ادا کرتے ہیں، لاکھوں میں، ہزاروں میں، لیکن جو ہی فیس کی بات آتی ہے، مولوی صاحب کی فیس کی بات، قرآن کی فیس کی بات، اس وقت باپ کہتا ہے کہ مولوی تو لگا وہ فیس مانگنے، لگے وہ قرآن پونس چھاڑنے۔ یہ بات نہیں، ہدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز فرمایا ہے، جو چیز مفت میں ہوتی ہے نا اس چیز کی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، وہ چیز ضائع ہے۔ ہم اپنے خلوص سے، اخلاص سے اپنے بچوں کو جو ہے دینی تعلیم دیں، ان کو دین بتائیں، ان کو بتائیں اسلام کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تاکہ ہمارے بچے جو ہے نا گھروں میں پھر دین کو پھیلائیں گے۔ اپنے باپ جو آج کل
وہ معاشرہ چل رہا ہے، ہر اعتبار سوشل میڈیا کا دور ہے، انسان جو ہے نا موبائل ہاتھ میں لے کے جو ہے نا دین بہت حاصل کر سکتا ہے، بہت سارے مسائل جان سکتا ہے، بہت سارے واعظ و نصیحت لے سکتا ہے، لیکن ہم کیا موبائل ہاتھ میں لیا پھر انسان غافل ہو گیا ہر اعتبار سے خرافات کی طرف، ہر اعتبار سے برے کاموں کی طرف، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے گھر میں ایک کونے میں باپ موبائل لے کے ہوتا ہے، دوسرے کونے میں بیٹی ہوتی ہے، تیسرے کونے میں بیوی ہوتی ہے، چوتھے کونے میں یہ بیٹا ہوتا ہے، سب موبائلوں کی طرف ہوتے ہیں، دین کی اذان چلتی ہے، اذان کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، دین چونکہ نکل رہا ہے، پھر انسان جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اس پہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے، پھر اس انسان کو نہ باپ نظر آتا ہے یہ میرا باپ ہے، نہ اس باپ کو بیٹی نظر آتی ہے یہ میری بیٹی ہے، نہ اس بیٹی کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، انسان بالکل جو ہے نا وحشی بن جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے ہم اپنے اولادوں کو اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں۔ دین زندہ کیسے ہو جائے گا؟ ہمیں ہر اعتبار سے بچوں کی رہبری کرنی ہے دینی لیول۔ اگر ہم دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، کوئی مولانا آج تک یہ نہیں کہتا ہے کہ دنیا کی تعلیم نہ دو، دنیا کی تعلیم دینی چاہیے۔ آج کل کے معاشرے میں ظلم ہے، اپنی بات کروں میں دونوں طرف سے، میں اس وقت امر سنگھ کالج سے جو ہے نا لاسٹ ٹائم فارغ ہوا، میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی، میں نے BA کمپلیٹ کیا، اور یہاں سے جو ہے نا مسجد میں امامت کے فرائض بھی انجام دے رہا ہوں۔ دونوں راستے چلانے ہیں، دین بھی دنیا بھی، لیکن صرف یہاں تک نہیں رہنا ہے کہ مجھے صرف دنیا کو چلانا ہے، دین کو چھوڑنا ہے، مجھے دین پہ بھی نظر ہونی چاہیے، مجھے دنیا پہ بھی نظر ہونی چاہیے۔ جب میں ان دونوں راستوں سے چلوں گا، میں حق ناحق میں تمیز کر سکوں گا، جائز ناجائز میں تمیز کر سکوں گا، اور جب میں قرآن کریم پڑھوں گا ظاہر سی بات ہے وہاں سورہ بنی اسرائیل میں یہ موضوع پڑھ سکتا ہوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میں اپنے والدین کا جو ہے نا ان کے حق پڑھ سکتا ہوں۔ جب میرے دل میں یہ حق آ گئے تو ظاہر سی بات ہے میں اپنے باپ پہ ظلم نہیں کروں گا، میں اپنی ماں پہ ظلم نہیں کروں گا، میں اپنی بہن کو غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ یہ سب چیزیں جو ہے تب ہی ہمارے گھروں میں رونما ہوتی ہے جب ہمارے دلوں سے جب ہم دین سے دور رہتے ہیں۔ اب صاحب آپ سے ایک اور سوال یہ بھی رہے گا، کیونکہ وہ لوگ جو بہت زیادہ خوش قسمت ہیں، انہیں موقع ملا ماہ مبارک کا، اور انہیں موقع ملا اپنے گناہوں کو مغفرت کرنے کا، ان کے لیے آپ کی کیا نصیحت رہے گی جنہوں نے اس ماہ مبارک کو اس دفعہ موقع انہیں ملا لیکن پھر بھی اسے آسان سمجھ لیا، ول کینچن نیکسٹ ٹائم تھاو، ول آج دود ول کینچن نیکسٹ ٹائم تھاو، ول دہس بہمو آرامس، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، سب ہم کہتے ہیں اس کوشش پہ ہونا سوری چھ دور لیکن موت چھن دور کے ہی، سب کچھ دور ہے لیکن موت دور نہیں ہے، یہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت کے لیے کوئی وقت جو ہے نا انسان خود متعین نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے کسی کو جو ہے نا جوانی میں ہی موت نصیب کرتے ہیں، کسی کو بڑھاپے میں، کسی کو بچپن میں، کسی انسان کو پتہ نہیں ہے۔ میں آج سمجھتا ہوں چلیے ٹھیک ہے یہس رودس نب روزدر کہ اس سال میں نہیں رکھا، آئندس آس بہ گری بہت یہس چھس بہ آور، آئندس بہم بہ روزدر، لیکن کیا اس جوان کو معلوم ہے، اس انسان کو یہ معلوم ہے کیا آئندس آسا بہ روزدر، کیا میں آئندہ ہوں زندہ یا نہیں ہوں؟ بہت سارے جوان ایسے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی کتنے ایکسیڈنٹوں میں ہم نے کتنے جوانوں کو کھویا، بہت سارے جوان ایسے تھے جو لاسٹ ایئر ہمارے ساتھ رمضان گزارتے تھے لیکن اس سال نہیں ہے۔ بہت سارے بزرگ ایسے تھے ہمارے گھروں میں رونق بنے ہوئے تھے، بڑے لوگ بزرگ لوگ، لیکن اس سال نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمیں اس سال اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ میں ان تمام نوجوان طبقے سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے۔ 11 مہینے انسان غفلت ہی کرتا ہے، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا یہ بندہ کسی طریقے سے میرے قریب آ جائے اور گناہوں سے مغفرت مانگے، میں اس کی مغفرت کروں۔ 11 مہینے انسان کھاتا پیتا ہے، ایک مہینہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ ایک مہینہ ہمیں کہا روزہ رکھنے کے لیے۔ جب ہم اس مہینے میں بھی غفلت کریں گے تو آپ خود ہی بتا دیجئے کہ وہ انسان کتنا بدقسمت انسان ہے۔ اور روزے کی فضیلت خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے دار ہوتا ہے اس کے لیے 5 انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پہلا انعام جب یہ روزے دار روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے جو ہے ایک قسم کی وہ بدبو نکلتی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے ہم اس کو بدبو سمجھتے ہیں۔ اگر کسی آپس میں ہم دوست بیٹھے ہوں گے ایک ہی منہ سے بدبو آئے گی، ہم دور ہٹیں گے، ہم سمجھیں گے یہ بدبو، لیکن اللہ کے نزدیک اس روزے دار کی منہ سے جو بدبو نکلتی ہے یہ مشک عنبر سے بھی زیادہ فضیلت والی بدبو ہے۔ اور دوسرا انعام فرمایا کہ اس روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اب ہم کہیں گے سمندر کی تمن کیا گارڈن کیا دلیل، تم کیس کرا دعا؟ دیکھیے پانی کی قدر جو ہے نا مچھلیاں جانتی ہیں، ہم کیا جانیں گے؟ اگر انسان
इंसान तो पानी के बगैर 2 दिन 3 दिन निकाल सकता है, लेकिन मछली अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है, ये 10 सेकंड पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। जब ये मछली भी देखते हैं कि अल्लाह के ये खास बंदे, देखिए अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि रोजे रखो, और ये रोजे पे पाबंद, अमन ब्रोकन त्रेश आसा, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, गर्मी की शिद्दत है, लेकिन फिर भी ये गवारा नहीं करते हैं कि पानी के गिलास को मुंह में लेने की। मछलियाँ भी समझते हैं नहीं, इनके नज़दीक देखिए कितने मकाम वाले बंदे हैं, कितने फजीलत वाले, और समंदर की मछलियाँ अल्लाह से दुआ करते हैं, रबा युम चन युम बंद युम खास बंद, इस जानान यम आबच कदर, इस जानान यम त्रेशंस कदर, और इस उमन खतर वो मगफिरत दुआ करा। समंदर की मछलियाँ इस रोज़ेदार के लिए मगफिरत की दुआ सुबह से लेके इफ्तार तक दुआ करती है। और तीसरा इनाम फरमाया, इसमें तो सरकश शयातीन बंद हो जाती है। इंसान को मौका है, शैतान जब बंद हो गया तो इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा मौका है इबादत का। देखिए कि ये सीज़न होता है नेकी कमाने का। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत सारे नौजवान सरमा में पंजाब जाते हैं, जब आप उनसे पूछेंगे आप क्यों गए पंजाब, वो कहेंगे आज शुतैत पूस कमाने सीज़न, आज वहाँ सीज़न है माल के पैसे कमाने का। ऐसे ही अल्लाह ने नेकी कमाने का सीज़न ये रखा है, रमज़ान मुबारक। यहाँ एक अमल इंसान करता है उसको ज़रब 70 से लगता है, एक सुन्नत नमाज अदा करता है उसको जो है ना फ़र्ज़ों का सवाब दिया जाता है, एक फ़र्ज़ अदा करता है अल्लाह 70 फ़र्ज़ों के सवाब के बराबर उसको अमल देता है। अब और तीसरा इनाम हो गया यही, और चौथा इनाम फरमाया यही रोज़ेदार जो इसके लिए अल्लाह ताला जन्नत सजाते हैं, जन्नत इसके लिए सजाई जाती है। और पांचवा इनाम है इसी रोज़ेदार के लिए कि अल्लाह ताला आखिरी दिन, जब रोज़े का आखिरी दिन होता है, रमज़ान मुबारक का आखिरी दिन, उससे आप लैलतुल जायज़ा भी कहते हैं, अरफे का दिन होता है, उसमें अल्लाह ताला इस रोज़ेदार की तमाम गुनाह माफ़ करता है। लेकिन शर्त यह है कि ये सिर्फ यहाँ तक महदूद न रहे, मैं रोज़दार सिर्फ खून चुन त्रोमत यल नहीं, मन सामा रमज़ान ईमान व एहतिसाबा, इसने हर एतबार से पाबंदी की हो, इसने खाना पीना भी छोड़ दिया हो, इसने नज़रों की भी हिफाजत की हो, हाथ पाँव की भी हिफाजत की हो, और एक दूसरे के लिए गमखार भी बना हो, और आखिरी दिन जब अल्लाह से दुआ मांगेगा और ज़रूर बिल ज़रूर अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाहों को माफ़ करेगा इंशाल्लाह। सर आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि अब नज़दीकी हम जा रहे हैं ईद के, क्योंकि इसके साथ साथ जो सदक़े फ़ितर है उसके हवाले से भी कई सारे शक व शुबात होते हैं हमारे लोगों में। तो ये बता दीजिएगा कि सदक़े फ़ितर का अदा करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि कुछ एक जगहों पर ऐसा भी देता क्या उसे नाइल्मी कहेंगे, या कुछ जैसे कहते हैं कि आप किसी को दें दूसरे हाथ को पता नहीं चले, दाएँ हाथ से दें बाएँ हाथ को पता नहीं चले, क्या तरीका है और क्या क्या फजीलत है सदक़े फ़ितर की? देखिए सदक़े फ़ितर पहले हम देखेंगे, जब भी इंसान सदका करता है इसकी तमाम बलाई जो है ना, जितनी भी इंसान बीमार होता है या कोई भी मुश्किलात हो रहा है, अल्लाह ताला उन मुश्किलातों से इसे दूर करता है। और इस साल सदक़े फ़ितर चूँकि 70 रुपये मुतय्यन हुए हैं, सबसे पहले हमें नज़र रखनी चाहिए। देखिए इंसान सिर्फ 70 रुपये को नहीं वुचुन, इंसान को देखना है मैं मालदार हूँ कि अगर मैं शाम को खाना खाता हूँ, मेरे पास 2 सब्ज़ियाँ होती है, 3 सब्ज़ियाँ होती है, मुझे ख्याल रखना है कि मेरे हमसाये के पास चावल है, मेरे हमसाये के पास चाय है, मेरे हमसाये के पास खाने के लिए कुछ गुज़ा है, हमें पहले ये रखना है। और सदक़े फ़ितर फिर इसलिए रखा गया है ताकि क्योंकि ताप शूल हर जगह आसा, कहीं उतार चढ़ाव होता है, किसी बस्ती में जो है ना अगर 20 लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 10 उनमें से मालदार होते हैं, 10 कमज़ोर होते हैं, हमें उन कमज़ोरों की जो है ना हेल्प करनी है, हमें उनकी तरफ जाना है, देखना है कि ये कमज़ोर, सबसे पहले हम अपनी बस्ती में जाएंगे जो हमें लगे कि ये कमज़ोर है, क्योंकि इंसान क्यों नहीं वाक़िफ़, इंसान तो वाक़िफ़ होगा इस चीज़ से, ये इंसान सोई कि हमसायन हंस लड़ाई इंसान पाई लगा, हश नश लड़ाई गा हमसाय पाई लगा, बे की मामले गरस मज हमसाय पाई लगा, तो ये चीज़ हमसाय को क्यों नहीं मालूम होगा कि इस घर में इनको खाने के लिए कुछ है या नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे अपने जो हमसायों में कोई इसका मुस्तहिक हो, यानी जो गरीब हो, जो बिल्कुल नीच हो, उसको हम दे देंगे ये सदका। और अंदर से नियत करे इंसान के सदक़े फ़ितर, फिर जाहिर सी बात उसको हमें उसके लिए जो है ना मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके लिए हमें फ़ोटोग्राफी नहीं करनी है, हम किसी को कुछ मदद कर रहे हैं तो फिर हम पूरी बस्ती को मस्जिद में ऐलान करेंगे मिदत में फलो तुम बेग नहीं, किसी को हम सदक़े फ़ितर देंगे, अपने लिए अपनी जगह नियत करनी है कि मैं सदक़े फ़ितर अदा करा, और उसको देना, उसको बताना है ये रखो आप अपने पास, आपको ज़रूरत आ जाएगा, उसका सदक़े फ़ितर अदा हो जाएगा। और सदक़े फ़ितर ईद नमाज जो ईद उल फ़ितर आ रही है, ईद नमाज से पहले अदा होनी चाहिए। पहले हम
دیں گے اپنی لوکل ٹیم میں، اپنی جو ہمسائے ہیں ان کو ہم دیں گے، اگر ان میں سے کوئی مستحق ہے اس کو ہم دے دیں گے. پھر ہم بستی سے باہر چلیں گے، بستی سے باہر ارد گرد دیکھیں گے کوئی ایسا بھی مت ہے جو بیچارہ جس کو عید کے لیے، کیونکہ عید ایک ایسی انسان، اللہ نے 2 دن مسلمانوں کو خوشی کے رکھے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. اس عید میں ہر کوئی خوشی مناتا ہے، لیکن جس کے پاس کچھ غذا بھی نہ ہو، جس کے پاس کچھ آمدنی نہ ہو، وہ بیچارہ کیا خوشی منائے گا؟ وہ جب دیکھتا ہے ایک دوسرے کو نئے کپڑے لگائے ہوئے، ایک دوسرے کو جو ہے نا نہائے دھوئے ہوئے، ایک دوسرے کے پاس کھلونے ہاتھ میں، تماشے، اچھے اچھے کھانے پکانے، اس کے دل میں جو ہے نا یہ اندر سے جو ہے نا تھوڑی سی وہ محسوس ہوتا ہے کہ کاش، مطلب اس کی ایک آہ نکلتی ہے، اس آہ سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے لیے غمخوار بننا چاہیے، کیونکہ غمخواری کی تعلیم خود ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. صدقہ فطر چونکہ 70 روپیہ فکس ہوا ہے، یہ 70 روپیہ ہمیں ادا کرنا ہے. اور یہ کہتے ہیں عید نماز سے پہلے اگر کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس پہ بھی اس کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے. جتنے افراد گھر میں ہوں گے ان ہر ایک کا صدقہ فطر ادا کرنا ہے. پھر جو مالدار آدمی ہوگا تمس گوس یہ تھاون خیال کہ 70 روپیہ فکس، اب میں یہی 70 روپیہ دم برکن سہ گوس تمس اللہ تعالیٰ نے سوزمت، وہ زیادہ سے زیادہ کسی غریب کی مدد کرنی چاہیے، اس کا صدقہ فطر بھی ادا ہوگا اور اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب بھی ملے گا. رمضان المبارک میں ہی زیادہ ثواب. ہم باقی ایام میں اگر لاکھوں روپے خرچ کریں گے، لیکن جو فضیلت ان ایام میں 1 روپے کی ہے وہ باقی ایام میں 1000 روپے کی نہیں ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھیں، ہمسایوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں. صدقہ فطر ہی تک محدود نہ رکھیں، باقی صدقہ فطر کے علاوہ بھی ان کی معاونت کی جائے ہر اعتبار سے. استاد آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ یہ وہ موضوع ہے جو بہت وسیع ہے سمندر کی طرح، اس میں جتنی گہرائی سے آپ جائیں اتنی کم ہے، اور جتنا وقت آپ کے پاس ہے اتنا کم ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو پروگرام میں مدعو کرتے رہیں گے. چلیے جی، یہ تھے آج ہمارے مہمان خصوصی، اور پروگرام رمضان اسپیشل آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری بھی یہی کوشش رہتی ہے کہ ماہ مبارک کی متبرک ایام کے بارے میں جتنی ان کی فضیلت، اہمیت اور افادیت کو بیان کیا جائے اتنا کم ہے. اور کوشش یہی ہے کہ ان ماہ مبارک کے متبرک ایام میں آپ خود بھی روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس ہمسایوں کو، غریب و مسکینوں کو بھی یاد رکھیں، اور جس طریقے سے آپ خود زندگی بسر کرتے ہیں اسی طریقے سے دوسرے کا بھی خیال رکھیں، اور جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں وہ باقی لوگوں کے لیے بھی پسند کریں. یہی ہمیں ماہ مبارک سکھاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو بھی آپ کے آس پاس غریب مسکین ہوں گے انہیں بھی یاد رکھیں، اور یہ ایک ایسا ٹریننگ پیریڈ ہے آپ کے لیے جو آپ کو موقع ملتا ہے باقی 11 مہینوں میں. اگر آپ سے ثواب، خطا، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی خطا ہوتا ہے تو آپ کو یہ وقت ملتا ہے ان تمام گناہوں کو مغفرت کرنے کا. اور جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ یہ وہ سیشن ہے، یہ وہ پیریڈ ہے جس کے لیے ہمارے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کیا جب انہیں یہ دعا کی گئی کہ وہ شخص جسے ماہ مبارک ملا اور پھر اس نے اپنے گناہوں کو مغفرت نہ کی پائی. اور اسی طریقے سے جو بھی ہمارے نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اچھا موقع آپ کے لیے ہے. آپ ماہ مبارک کے روزے رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ قبولیت فرمائے گا. کشمیر اورا کے لیے میں منظور ڈار.